ویزا بلیٹن پر بھی نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ اس ویزا بلیٹن میں ہمیں کافی چینجز نظر آ رہی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جو امیگرینٹ ویزز پہ پابندی لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے مختلف کانسلیٹس کے اندر جو ہے وہ مزید ورک کا بوجھ ان کے اوپر نہیں ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ کیٹیگریز جو ہیں وہ موو ہوئی ہیں. آئندہ جو ویزا بلیٹن آئے گا اس میں مزید ہم کچھ پازیٹیو چیزیں دیکھ سکیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے کہ یہ ویزا بلیٹن جس وقت سامنے آتا ہے، تو ویزا بلیٹن آنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنی اپلیکیشن فائل کرتا ہے تو اسے یقیناً اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ جسے ہم امیگرینٹ ویزا پروسیسنگ کہتے ہیں. تو کیونکہ امیگرینٹ ویزا کی جو پروسیسنگ ہے اس میں جو ہے اس وقت پابندیاں ہیں، اور اس ایشوئنس کے بارے میں پابندیاں ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ویزا بلیٹن میں کچھ چینجز ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے ڈیٹس جو پچھلے مہینے کی جہاں پہ چینجز ہیں اور اس میں کیا اضافہ ہوا ہے. اب جو F1 کیٹیگری ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان سنز اینڈ ڈاٹرز کے لیے ہے جو امریکن سٹیزنز کے سنز اینڈ ڈاٹرز ہیں اور ابھی ان کی میرج نہیں ہوئی ہے. تو لاسٹ منتھ ہمارے پاس جو ڈیٹ موجود تھی وہ نومبر 8 2016 تھی. نومبر 2016 8 نومبر. اور اب جو اپریل کی ہمارے پاس ڈیٹس آ رہی ہیں، اپریل کی ڈیٹ کے مطابق جو ہے یہ ڈیٹ آگے گئی ہے، اور مئی 1 2017 کی ڈیٹ جو ہے وہ کرنٹ ہوئی ہے. اس کے بعد F2A، اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں دیکھ رہے. F2A میں گرین کارڈ ہولڈرز کے سپاؤس اور اس کے ساتھ ان کے جو چلڈرن ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جن کی ایج جو ہے وہ ابھی 21 نہیں ہوئی ہے، اور اس کے لیے ڈیٹ جو ہے ہمارے پاس وہی ہے دونوں مہینوں کے لیے، مارچ کے لیے اور اپریل کے لیے، اور وہ ڈیٹ ہے فیبروری 1 2024. اور اس کے ساتھ گرین کارڈ ہولڈرز کے وہ سنز اینڈ ڈاٹرز کے جو میرڈ نہیں ہیں اور جن کی ایج جو ہے 21 یا 21 سے اوپر ہو چکی ہے، ان کے لیے ڈیٹ ہے ڈسمبر 1 2016. یہ مارچ کی ہے اس وقت کی. لیکن اپریل میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں واضح تبدیلی ہوئی ہے، اور وہ ڈیٹ ہمارے پاس جو آ رہی ہے وہ مئی 22 2017 کی ہے. اسی طرح سے جو F3 کیٹیگری ہے، اسے مراد یہ ہے کہ امریکن سٹیزنز کے سن اور ڈاٹر جو میرڈ ہیں ان کے لیے اس وقت جو ڈیٹ ہے اس مہینے میں مارچ میں وہ سپٹمبر 8 2011 ہے. لیکن جو نیکسٹ منتھ ہے اپریل کے اندر یہ ڈیٹ چینج ہو جائے گی، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ڈسمبر 22 اور 2011 میں جن کے کیسز فائل ہوئے تھے ان کو بھی فائدہ اس سے مل جائے گا. تو یہ کچھ کیٹیگری 1 2 3 کیٹیگریز کے اندر یہ سبسٹانشل امپرومنٹ ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ نیکسٹ منتھ میں اس کا اطلاق ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم جس وقت مئی میں جائیں گے تو مئی میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کافی چینجز آ سکیں گی. اب یہ جو B2 وزٹر ویزے کے بارے میں جو سوالات ہیں انہیں کور کر لیتے ہیں. سب سے پہلے جو سوال پوچھا گیا کہ جناب B2 وزٹر ویزا اگر کسی کے پاس ہے اور اسے 6 ماہ کا قیام یہاں پہ دیا گیا تھا تو کیا وہ اس کی ایکسٹینشن کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو کئی دفعہ کنفیوژن یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جس وقت وہ بات کر رہے ہوتے ہیں ویزے کی تو وہ اسے مکس کر دیتے ہیں جو I-94 پہ جو ٹائم دیا گیا ہے. لیٹس سے کہ اگر کسی شخص کو جو ہے وہ ایون ملٹیپل ویزا اسے دیا گیا ہے اور اسے 6 ماہ کا ویزا اس کو سٹے دیا گیا ہے، تو اگر اس میں وہ تبدیلی کرنا چاہیں ایئرپورٹ پہ تو وہ تبدیلی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایئرپورٹ کے اوپر جس وقت ایڈمیشن ہو رہا ہے تو ان کے پاس یہ پاور ہوتی ہے. اب کوشچن یہ کہ اگر کوئی شخص یہاں پہ وزٹر ویزے پہ ہے اور آلریڈی اپنے 6 ماہ کمپلیٹ کرنے والا ہے جو سٹے ہے اس کا، تو کیا اس میں ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ بالکل اپلائی کیا جا سکتا ہے. اور اس میں جو ایک اور کوشچن جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کتنی دفعہ اپلائی کیا جا سکتا ہے.
آپ جتنی دفعہ بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا جس مقصد کے لیے آپ کے لیے ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن موجود ہے یا نہیں ہے، کہ اس کا سر یا پیر ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ جی 6 ماہ میں گزار چکا ہوں، ایکسٹینشن مجھے چاہیے اس لیے کہ میں مزید گھومنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، آپ کس لیے گھومنا چاہتے ہیں، کویشچن یہ آ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے کہ آپ کے پاس اتنے فنڈز موجود ہیں کہ جس فنڈز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر وہ شخص 6 ماہ کمپلیٹ کر لیتا ہے اور پھر 6 ماہ کے بعد پھر اپلائی کرنا چاہتا تو آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں پھر جو ان ریزنیبلنس کا پہلو جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اور جسٹیفیکیشن مشکل ہو جاتی ہے کہ کیوں آپ یہ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے ہیں. عموماً لوگ جو آتے ہیں بلکہ 6 ماہ بھی اسٹے نہیں کرتے، 1-2 مہینے کے بعد جو ہے وہ اپنا سیر و سپاٹے کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد واپس جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان کے پاس یہاں پہ کوئی ریلیٹو بھی نہیں ہے، کوئی دوست بھی نہیں ہے، ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے جس کے پاس ریزنیبل گراؤنڈ موجود ہے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے بہت سے کیسز دیکھے اور کیے بھی کہ جس میں میڈیکل نیسیسٹی کی بنیاد کے اوپر کئی دفعہ جو ہے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا گیا اور ایکسٹینشن جو ہے وہ گرانٹ ہو گئی. اب یہ ایکسٹینشن کا معاملہ جس وقت ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی آتا ہے جو سسپیشن ہوتا ہے امیگریشن سروس کا کہ کیا اس کو مس یوز تو نہیں کیا جا رہا اس اسٹے کو، اور کیا اس کے ذریعے کوئی اور اس کے فوائد حاصل کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی. اس سے مراد یہ ہے کہ کیا کوئی امپلائمنٹ کی آفر کی تلاش تو نہیں ہو رہی، یا پھر میرج کی بنیاد کے اوپر اسے کنورٹ کرنے کی تو فیوچر میں کوشش نہیں کی جائے. تو یہ تمام چیزیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں. تو جس وقت آپ اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک فارم ہے I-539 جس کو فل اپ کرنا پڑتا ہے، اس کی کچھ فیس ہے. میں فارم نمبرز وغیرہ میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن اس کے ساتھ جو اہم چیز ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس کے ساتھ لازمی طور پہ اپنا ایک واضح اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ لکھیے. اور اس اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ ڈسکرائب کریں گے کہ آپ کو یہ ایکسٹینشن کیوں چاہیے. اور اس ایکسٹینشن کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا یہاں پہ جس وقت آپ ٹھہر جاتے ہیں تو پھر سب سے جو امپورٹنٹ بات آپ کو ذہن میں رکھنی پڑتی ہے کہ چاہے وہ اوریجنل فرسٹ ٹائم آپ کو اسٹے دیا گیا تھا یا ایکسٹینشن کا ٹائم ہے اور جس کا بالکل اینڈ ہونے والا ہے، تو اس کی ایکسپریشن سے پہلے آپ نے اپلیکیشن جو ہے فائل کرنی ہے ایکسٹینشن کے لیے. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ایکسٹینشن کی ڈیٹ سے صرف چند دن پہلے جو ہے وہ ایکسپریشن سے کی ڈیٹ سے چند دن پہلے جو ایکسٹینشن کی اپلیکیشن فائل کی جاتی ہے تو اس صورت میں جو ہے آپ کے چانسز جو ہے وہ ڈیمینش ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ نے جس وقت انہیں ایکسپلین کرنا ہے تو آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ ایکسٹینشن کی اپلیکیشن، یہ لازمی طور پہ اس میں ہوگا کہ ایکسٹینشن کی اپلیکیشن آپ نے لیٹ تو نہیں ہوتے آپ، لیکن اگر لیٹ ہو گیا تو پھر اس کی آپ کو ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ لیٹ سے مراد یہ ہے کہ جو ایکسپائر ہونے کے بعد تب بھی آپ فائل کر سکتے ہیں. یہ ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لیکن اس میں پھر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز سے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ ایسا کر رہے ہیں اور آپ کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ آپ اس ایکسٹینشن کی اپلیکیشن کو ایکسپریشن کی ڈیٹ سے پہلے فائل کر سکتے ہیں. تو یہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانس جو ہے یہ کوئی معمولی برڈن نہیں ہے، بہت بڑا برڈن ہے جس کے اوپر آپ انحصار کرتے ہیں. اس کی ایک مثال کے طور پہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی سویئر النس ہے یا سویئر ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس قسم کی تھریٹننگ سچویشن تھی جس کی بنیاد کے اوپر آپ وقت نہیں نکال سکے. اور پھر دوسرا یہ کہ ریزنیبل پیریڈ کے اندر آپ اسے اپلائی کر رہے ہیں. اس میں اچھا اس کے ساتھ جس وقت آپ اپنا اسٹیٹمنٹ لکھ کے انہیں بھجواتے ہیں جو وجوہات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ نان امیگرینٹ ہی ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کی جو پرماننٹ ریزیڈنس ہے وہ ملک سے باہر ہے اور وہ ریزیڈنسی آپ کے پاس اویلیبل ہے. اور یہاں پہ جس وقت آپ ایکسٹینشن آپ کی ختم ہو جائے گی تو آپ واپس جانے کے لیے تیار. اسے بھی آپ وضاحت سے
بیان کریں گے. اس کے علاوہ آپ یہ بھی کلیئر کریں گے کہ کسی قسم کا آپ کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے یا امیگریشن کا کیس یا کسی قسم کی بھی آپ نے وائلیشن وغیرہ نہیں کی ہے. گو کہ وہ اپنے سورسز سے بھی معلوم کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ آپ خود بھی انہیں ایکسپلین کر سکتے ہیں اپنے ریٹن اسٹیٹمنٹ. اب جس طرح سے میں نے بتایا کہ اگر جس وقت آپ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں یقیناً جو امیگریشن سروس جن چیزوں کو دیکھے گی وہ یہ دیکھے گی کہ آپ واقعی ایک نان امیگرینٹ کے طور پہ لا فلی جو ہے وہ ایڈمیٹڈ ہوئے ہیں، اس میں کسی قسم کی پرابلم نہیں تھی، اور آپ کا جو نان امیگرینٹ ویزا اسٹیٹس ہے، نان امیگرینٹ ویزا جو ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے. اگر وہ نان امیگرینٹ ویزا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یقیناً پھر آپ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. اور جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ کے کرائم وغیرہ کے سلسلے میں کہ کسی قسم کا آپ نے کرائم نہیں کیا، اور ایسا بھی ایسی صورت بھی ایسی بھی نہیں ہے کہ آپ نے کرائم کیا لیکن پکڑے نہیں گئے، تو یہ بھی صورت نہیں ہے. آپ نے بغیر اریسٹ ہوئے بھی کرائم نہیں کیا ہے. اور جو بھی جس مقصد کے لیے آپ کو یہ ویزا دیا گیا تھا، جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے، اس مقصد سے آپ نے انحراف نہیں کیا ہے. اور آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے، اور اس وقت تک ویلڈ ہونا چاہیے جب تک آپ کی ایکسٹینشن کی آخری ڈیٹ نہیں آ جاتی. اب اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور آپ اسے کسی اور نان امیگرینٹ ویزے میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ایسا بھی پاسبل ہے، لیکن اس کے لیے جو میں نے اپلیکیشن بتائی ہے I-539 جو ہے یہ صرف ویزے ایکسٹینشن کے لیے ہے. اگر آپ چینج آف اسٹیٹس کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ایک بالکل مختلف اس کا طریقہ کار ہوتا ہے جس کے مطابق آپ اپنی اپلیکیشن فائل کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سسٹم جو ہے وہ اوپن ہے. آج کل اس سلسلے میں یقیناً نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ اور فارن پالیسی کے نام پہ اور ویٹنگ کے نام پہ بہت سے اعتراضات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ امیگریشن سروس کی جانب سے، اور لیکن ان کا حل جو ہے باقاعدہ موجود ہے اگر آپ پراپرلی اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. جس طرح سے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جس وقت آپ ایک گرین کارڈ ہولڈر کے طور پہ آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کی واپسی ہوتی ہے تو اس واپسی کے سلسلے میں کیا تیاری آپ کو کرنی چاہیے، جس کا میں نے بڑے تفصیل سے ذکر کیا ہے. اور یہ پروگرام آپ کو معلوم ہے کہ آپ فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں.